آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ملک کی خوشحالی کے لیے کبھی امید نہ چھوڑیں، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کراچی میں موجود ہیں، جہاں تاجر برادری سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے تاجروں سے خطاب میں یہ کہا گیا ملک کی خوشحالی کے لیے کبھی بھی امید نہ چھوڑیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ کہا گیا معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی، کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات ہوئی ہے، تاجروں کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی، اور اس ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور بھی زیر بحث آئے ہیں، اور اس کی جو چیدہ نکات سامنے آ رہے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے، اس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ 1 سال پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مایوس مت ہوں، مایوسی گناہ ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ملک کی خوشحالی کے لیے کبھی بھی امید کو نہ چھوڑیں، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا دوست ممالک بالخصوص چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے۔ گوگل، اسٹار لنک اور دیگر بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، اور دوست ممالک کا ذکر بھی اس خاص بیٹھک میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ دوست ممالک بالخصوص چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے۔ مغربی سرحد پر اسمگلنگ کنٹرول کرنے کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان اپنے وسائل اور صلاحیت پر اقوام عالم میں جائز مقام لینا چاہتا ہے۔ پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی ہے، ملک کی خوشحالی کے لیے کبھی بھی امید نہ چھوڑیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے بھی کہا گیا 1 سال پہلے آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ مایوس مت ہوں۔ ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور بھی زیر بحث آئے ہیں۔ تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر چونکہ کراچی میں موجود ہیں، کراچی میں انہوں نے تاجر برادری سے ملاقات کی ہے، تاجر رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے، ان کے اوپر جو معاملات ان سے بھی سنے ہیں، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو گفتگو کی ہے تاجر برادری سے اس کے اہم نکات آپ کو بتا دیں کہ ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ خاص طور پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ کہا کہ ملاقات میں معیشت کے حوالے سے تاجر برادری کے ساتھ اہم امور زیر بحث آئے ہیں۔ تجزیہ کار زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ زاہد محمود صاحب، فرمائیے گا کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے آرمی چیف کا یہ خطاب جو انہوں نے کراچی میں تاجر برادری کو دیا ہے، کتنا کانفیڈنس ملے گا اس سے تاجر برادری کو؟ جی ہاں، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس پروگرام۔ میرے خیال میں پاکستان کے جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی میں ہوں، چاہے اکانومی میں ہوں، یا پولیٹیکل جو بھی چیلنجز ہیں، ان میں سب سے بڑی اہمیت اور جو فاؤنڈیشن یا پلر ہونا چاہیے وہ پاکستان کی اکانومی ہے۔ تو میرے خیال میں جنرل عاصم منیر صاحب کا کراچی میں جا کر، کراچی جو ہمارا معاشی ہب ہے، ہمارا کیپٹل ہے، اور وہاں کا جو کانفیڈنس تھا وہاں کے تاجر برادری کا انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کا، یا جو کانفیڈنس تھا وہ تھوڑا سا انڈر کانفیڈنٹ تھے وہ، تو چیف صاحب کا وہاں جا کر خطاب کرنا، ان لوگوں سے ملنا، ان کے کانفیڈنس کو بحال کرے گا، اور یہ نہ صرف کراچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری تھا اور بہت اہم رول ادا کرے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے تاجر لوگوں سے ملے بھی ہیں، خطاب بھی کیا ہے، انہیں جو گراؤنڈ پرابلمز ہیں، جو تاجر برادری کو مختلف فیلڈ میں ان کو سننے کا بھی موقع ملا ہوگا، اور ایس آئی ایف سی جیسے کہ ایک انیشیٹو ہے پاکستان آرمی کا ٹو سپورٹ دی گورنمنٹ اور سپورٹ دی بزنس ان پاکستان، ان کے کمانڈر بھی ان کے ساتھ موجود تھے، وہ پوری اپنی ٹیم لے کے گئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی جو تاجر برادری کے مسائل ہیں
उनको समझने में मदद मिलेगी और आई एम श्योर एक जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। ये भी एक खुशाइन बात है कि जो लोगों के मसाइल हैं वो जब स्ट्रेटजी के बीच में हिस्सा बन जाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे हल निकल सकते हैं हमारे मसाइल का। उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, कराची में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बेहतर होगी, तो आई एम श्योर कि हमारे बिजनेसेस भी बहुत चलेंगे। तो ये बहुत इनकरेजिंग है, जिसको हम कहते हैं ना होल ऑफ ए नेशन अप्रोच इन ऑल एस्पेक्ट्स, तमाम डोमेन्स के बीच में। तो ये उसका एक निशानी है हमारे सामने आई है जो बहुत ही इनकरेजिंग है और इसको जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ठीक, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। तो बड़ी अहम मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कराची में ताजिर बरादरी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मईशत के हवाले से ताजिर बरादरी के साथ अहम उमूर ज़ेर बहस आए हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि 1 साल पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मायूस ना हों, मुल्क की खुशहाली के लिए कभी भी उम्मीद ना छोड़ें, माशरे में मायूसी पैदा करने की कोशिशों को इज्तमाई काविशों से शिकस्त दी है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपने वसाइल और सलाहियत पर अक़वाम आलम में जायज़ मकाम लेना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग कंट्रोल रोकने के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी जिक्र किया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, जिसमें चीन, सऊदी अरब और UAE का मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। आर्मी चीफ ने ताजरों को यह बताया है कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं थी। तो खासा सराहा है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी बरादरी को, और उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियाँ मुमकिन नहीं हो पाती। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए पुरज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। यकीनन इस मुलाकात में कराची के ताजरों ने आर्मी चीफ के सामने जो मसाइल थे वो भी रखे होंगे, तो जिसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि कराची की कारोबारी बरादरी के जो भी मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। ताजिर बरादरी को मुआशी तरक्की में किरदार और SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत भी दी है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कराची में मौजूद हैं जहां ताजिर बरादरी से उनकी मुलाकात हुई है। बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है, ताजिर बरादरी के साथ काफ़ी देर वो बैठे हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए, मुल्क की खुशहाली के लिए कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। कराची की जो ताजिर बरादरी के चीदा लोग हैं वो आपको इस मुलाकात में जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, आरिफ हबीब साहब हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ अकील करीम डैडी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और दीगर ताजिर बरादरी के जो अहम लोग हैं वो आर्मी चीफ़ के साथ बैठे हैं कराची में और मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू की है। तो आर्मी चीफ़ ने यकीन दहानी कराई है कारोबारी बरादरी को कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे।